اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ واچ نیوز. میں ہوں قیصر خان. ناظرین، 15 ماہ کی جنگ جو ہوئی اس میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل کو بدترین شکست ہوئی، اور یہ شکست یعنی اس کا ثبوت اس کے موجود ہے اس شکست کے، کیونکہ اس میں جو کچھ ہوا پھر وہ خود انہوں نے تسلیم کیا، ان کے وزراء نے اس کو تسلیم کیا، وزراء نے استعفے بھی دیے، خود ان کے آرمی چیف جو ہیں اور وہ اسی وجہ سے ریزائن کر گئے کہ وہ اس اعتراف کے بعد کہ میں اس جنگ کو ہم لوگ نہیں جیت سکے، ہم حماس کو جو ہے ختم نہیں کر سکے، اور جو اہداف انہوں نے شروع میں طے کیے تھے وہ کوئی اہداف اس میں کوئی کام یہ نہیں کر سکتے. ان کے اپنے وزراء کی زبانی جو کچھ اسٹیٹمنٹس آئیں وہ آپ نے دیکھی، پر اس دوران جو ہے 50,000 سے 60,000 کے درمیان شہادتیں ہوئی، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ 90% غزہ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. اس معاہدہ جو ہوا اس معاہدے کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ ابھی مکمل ہوا. اس میں تقریباً ان کے 33 ان کے جو کیپٹیوز تھے وہ چھوڑے گئے، اور اس کے بدلے میں 1800 سے زیادہ فلسطینی جو ان کی جیلوں میں بہت زمانے سے سڑ رہے تھے بیچارے، ان کو رہائی ملی. پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں اسرائیل نے مکمل طور پر اعتراف کیا. اب یہاں پر ثالث بھی خاموش، اور آپ نے دیکھا کہ اب دوبارہ اسرائیل کے بدترین حملے شروع ہو چکے. ابھی آج تک کی اس وقت کی رپورٹ کے مطابق ابھی ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اس سے یعنی چند منٹ پہلے کی رپورٹ جو ہمارے پاس آئی ہے، 48 گھنٹوں کے اندر 970 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں اسی غزہ میں یقینی حملوں کے دوران. یہ اب ثالث کیوں خاموش ہیں وہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. اسرائیل کا آخر اتنا زیادہ کیوں اثر رسوخ ہے اور اتنا زیادہ تکبر کیوں اسرائیل کا، وہ اپنی جگہ پر بات ہے. ہم اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ یمن کا جو ہے وہ ایکٹیو ہونا، یمن پر جو ہے برطانوی اور امریکی جو ان کے جہاد ہیں ان کے حملے، یہ تمام چیزیں، بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہم ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید راشد احد صاحب. میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، وقت دیا انہوں نے. جناب راشد احد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل نے پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جس میں ان کے 33 قیدی تقریباً چھوڑے گئے، اور دوسرے مرحلے میں اسرائیلی افواج کو غزہ چھوڑنا تھا، اسرائیل نے معاہدہ سے انحراف کیا، اس سے فرار کیا. اسرائیل غزہ کو کیا نہیں چھوڑنا چاہتا؟ اس کا بھی مقرر نکلے گا. دیکھیے، یہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ غزہ جو پینٹاگون کو جو ٹرمپ کو لانے میں جو دلچسپی رہی، پہلے اس میں بھی بڑی دلچسپی تھی، اور اس وقت لا کر کے گویا کہ یوروشلم میں امریکن امبیسی اور دیگر اس طرح کے ممالک کی امبیسیز کو شفٹ کرایا، اور وہ کیا کہتے ہیں جو عرب ممالک کی اسرائیل سے دوستی کرانے میں، اور یہ سب پالیسیز اس وقت تھی. لیکن پھر بھی یعنی کہ مقاومت نے ان پالیسیز کو بھی ناکام بنا دیا. تو پھر انہوں نے گویا کہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ایک پورا حملہ کریں غزہ پر اور حماس پر اور تمام مقامی تحریکوں کو تباہ و برباد کرنے کے. یہ اس کی انفارمیشن حماس کو مل گئی، اور انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو وہ بڑا اقدام کیا اور بڑا آپریشن کیا صہیونیوں کے خلاف، صہیونی حکومت کے خلاف، صہیونی ان کے خلاف، کہ وہ انگشت بدندہ رہ گئے، دنگ رہ گئے، اور یعنی کہ دانتوں میں انگلیاں چبانے لگے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا. تو پھر اس کا جواب بھی ان کا وہی تھا کہ قتل و غارت گری اور کیا کہتے ہیں قتل عام ان کے رہنماؤں کا، حماس یعنی کہ مقاومتی تحریکوں کے رہنماؤں کا اور بچوں کا، اور یعنی انفراسٹرکچر کا، یہاں تک کہ ہاسپٹل کا، اسکولوں کا، یونیورسٹی کا، کالجز کا اور دیگر رہائشی عمارتیں جو تھی ان کے نشانے پر.
انہوں نے سب پر بڑھ کر کے ساری اس کو تباہ کرنے کو اپنے انٹرسٹ میں جانا، اپنے مفاد میں جانا. اس لیے کہ دیکھیے جو ان کی جو کیا کہتے ہیں قتل اور تباہی کو ہی یہ جانتے ہیں، اور یہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے. صحیح. یہ ان کی فطرت. اور جو یعنی یہ پوری جو یہ ہے کہ زائونسٹ لابی جو ہے، جس کے پاس انڈسٹریز ہیں، جس کے پاس میڈیا ہاؤسز ہیں، جن کے پاس پورے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کے پاس بینکس ہیں، جو جنہوں نے عالمی اداروں پر اپنے اثر و رسوخ کو قائم کیا، جنہوں نے ہر ملک میں کم و بیش ہر ملک میں حکومت کو لاتے ہیں اور حکومت کو گراتے ہیں، اور ہر اس میں انہوں نے ایک چیز بنائی ہے کہ دو اہم جو ان کے ٹولز ہیں. ایک تو امریکہ، جہاں انہوں نے یعنی اپنا پورا رسوخ جمایا، اور یہ زائنسٹ لابی نے ایک عجیب پالیسی اختیار کی. اس نے کہا کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی، اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. فرق یہ ہے کہ جو بھی ہو وہ زائنسٹ ہو، زائنسٹ کرسچنس ہو، زائنسٹ جیوز ہوں، زائنسٹ ہندوز ہوں، زائنسٹ حتیٰ کہ زائنسٹ مسلمز. تو یہ ایک ان کی پالیسی ہے. اور پھر مڈل ایسٹ یعنی مغربی ایشیا میں انہوں نے اسرائیل کو یعنی کہ اسرائیل نام کا ایک مملکت فلسطین کی مقامی آبادی کو دربدر کر کے، ان پر ظلم و ستم کر کے، ان کو دربدر کر کے ان کو معرض وجود میں لائے، اور وہ پورا اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا. تو امریکہ اور اسرائیل کے ذریعہ پوری دنیا کے کنٹرول کا جو ان کا پروگرام تھا، وہ کافی حد تک اس سے پہلے مؤثر رہا ہے، کافی حد تک. اور آج بھی وہ وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. چانچہ آپ نے دیکھا کہ یہ غزہ میں ان کی مجبوری ہوئی، وہاں کی فوجیں تھک چکی تھی، نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہی تھی، اور ایک دم لڑنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں پا رہی تھی، اور وہ لوگ ریزائن کر رہے تھے. جو ریزروسٹ تھے وہ جا نہیں رہے تھے، اور بہت سارے فوجی چھوڑ کر جا رہے تھے. تو ان کے مقاومت نے ان کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی. تو پھر یہ مجبور ہوئے کہ کسی طریقے سے کوئی اس کا حل نکالا جائے، اور ٹرمپ سے مشورہ کر کے، جو آ چکے تھے اس وقت، انہوں نے گو کہ بائیڈن سے بھی، لیکن نیتن یاہو چاہ رہے تھے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس کو ختم ہی کر کے دم لے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اس دوران ٹرمپ آ گئے میدان میں، اور ٹرمپ نے سے مشورہ کر کے انہوں نے اس کو یعنی عملی بنایا، یعنی کہ اس پر تیار ہو گئے کہ کیا کہتے ہیں سیز فائر ہوگا، اور جو حماس کی شرائط تھی اس میں زیادہ اس کو انہوں نے قبول کیا تھا. اور اس میں ثالثی کر رہے تھے، یعنی جو میڈیٹرز تھے اس میں قطر تھے، مصر تھے، اردن تھے، یہ سب میڈیٹرز تھے. تو انہوں نے اس کوشش کر کے، یہ ظاہر ہے ان کے خطے میں، ان کے بڑے اہم ان ممالک میں ان کے بیسز ہیں، ہے نا. اور ظاہر کہ $3 بلین اگر اسرائیل کو دیتا ہے تو کچھ کم ہی مصر کو دیتا رہا ہے امریکہ، ہے نا. اور اسی طریقے سے قطر میں سب سے بڑا بیس ہے، امریکن بیس ہے اس پورے خطے میں امریکہ کا. تو اب یہ لوگ آئے، بہرحال ان کو انہوں نے کہا کہ تم میڈیشن کرو، یعنی کہ تاکہ یہ تمہاری میڈیٹری کوششوں سے حماس جو ہے سیز فائر کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ گویا کہ رہا. اور جب دیکھا کہ بہت سارے کیا کہتے ہیں یرغمالی چھوٹ گئے ہیں، اب بہت ہی کمتر رہ گئے ہیں، تو انہوں نے دوسرے مرحلے کو 25
یعنی وہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے 25 زندہ قیدیوں کو دے کر اسرائیل کے صہیونی قیدیوں کو دے کر کے اور 8 ڈیڈ باڈیز دے کر کے انہوں نے یعنی 2000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو اور لبنانی قیدیوں کو چھڑا لیے. تو اب یہ جو دوسرے مرحلے کے شوئے اس میں جو ہے انہوں نے آناکانی شروع کی اور حماس کو گویا کہ اپنے ٹرمز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ. لیکن ظاہر ہے کہ حماس نے جس طریقے سے یا دیگر مقاومتی تحریکوں میں اسلامی جہاد میں اور دیگر جس طریقے سے انہوں نے برسا برس سے مزاحمت کو جاری رکھا ہے وہ ان کی سب چالوں کو سمجھ گئے. تو حتیٰ کہ ان میڈیٹرز نے حماس کی ڈائریکٹ بات بھی کرائی ٹرمپ سے جو کہ ممکن نہیں تھی اور انہوں نے اور اس ڈائریکٹ گفتگو کرانے کے بعد انہوں نے یہ اقدام یہ خونخوار اقدام کیا ہے. یہ خونی رقص جو کیا ہے اسرائیل نے یہ ٹرمپ کے حماس سے ڈائریکٹ گفتگو ہونے کے بعد یہ تو حل. تو بہرحال ان کو اس وقت دنیا پر اپنے تسلط کا یعنی کہ ایبسولوٹ سپریمیسی کا ایبسولوٹ ہیجیمونی کا بھوت سوار ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو دونوں کو. ظاہر ہے کہ اسرائیل کیا ہے امریکہ کا ایک بغل بچہ ہے. تو یہ اسرائیل کے ذریعہ اس خطے میں اپنے مفادات اور اپنے اہداف کو حاصل کرنا امریکہ کا مقصد ہے اور امریکہ کے ذریعہ ظاہر ہے وہ زائنسٹ لابی جو ہے گلوبل زائنسٹ لابی وہ سارے کام کر رہے ہیں جن کے اختیار میں سب کچھ ہے. ایئر لائنس ہے انڈسٹریز ہے بڑی بڑی ہے نا کارپوریٹس ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں اور وہ سب کے محافظ وہیں بیٹھ کر کے انہوں نے سب کو بنا دیا ہے کہ اگر کوئی امریکہ کا ہتھیار چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں سب ان کے اپنے ہیں چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ جیوز ہوں چاہے وہ ہینری کسنجر ہوں چاہے وہ بل کلنٹن ہو سب ان کے اسیر ہیں. وہ میر کا جو شعر ہوئے کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہم ہوئے کہ وہ ہوئے کہ میر ہوئے تیری زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو یہ صورتحال اس میں جو ہے نا یہ جو شروعات کی انہوں نے اب پھر ایک بار ان کو اپنی طاقت کا پھر ایک بار انہوں نے یہ سمجھا کہ اب طاقت سے پھر وہ خونی رقص کھیلا جائے. چانچہ انہوں نے دیکھا کہ منگل کے روز انہوں نے منگل کے روز تک کی اطلاع تھی کہ 424 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور کیا کہتے ہیں 600 سے اوپر زخمی ہو چکے ہیں اور یہ 424 لوگوں میں 174 گویا کہ صرف بچے تھے. کل کی رپورٹ 474 بچے تھے اور 89 خواتین تھی. اتنا یعنی کہ بڑا ریشو تھا بچوں اور خواتین کا. تو اور اس میں انہوں نے 5 حماس کے بڑے لیڈروں کو مارا جس میں ایک کیا کہتے ہیں وہ ناجی ابو یہ تو ان کے تھے کیا کہتے ہیں جہاد اسلامی کے ناجی ابو سیف جو جہاد اسلامی کے تھے اور ابو حمزہ کے نام سے مشہور تھے اور اسپوکس مین تھے ایک بہت ہی بڑے اور اہم لیڈر کو انہوں نے نشانہ بنایا. ان کی وائف بھی اس میں یعنی کہ لقمہ اجل ہو گئی اور جام شہادت نوش کیا اور ان کے فیملی کے اور لوگوں کو اسی طریقے سے ایک کیا کہتے ہیں وہ محمود ابو افتا یہ انٹیریئر منسٹر تھے ایکٹنگ انٹیریئر منسٹر تھے غزہ میں اور حماس کی طرف سے ان کو بھی فیملی کے ان کے بھی فیملی کو کتنے لوگ ان کو مارا فیملی کو مارا. اسی طرح سے ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے اور 5 ہاں سب بڑے شہید اور اس سے پہلے انہوں نے جو کافی بڑے لوگوں کو شہید کیا. تو ان کا یہ ہے کہ ہم جو ہے
وہ جو بھی مزاحمت کے لیے اٹھے اس کے لیڈر کو جان سے مار دو، قتل کر دو، اس میں کوئی یعنی کہ کسی قسم کی کوئی یعنی کہ شرم حیا یا کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں، ایک دم سیدھے مار دینا. اور یہ اس پالیسی پر گامزن ہو چکے ہیں پوری دنیا میں. خود یہ اپنوں کو بھی ڈرا دھمکا رہے ہیں، حالانکہ اپنوں کو جو ڈرا دھمکا رہے ہیں ان کے اپنوں کی بھی بہت ساری غفلتیں ہیں. مثلا یہ کہ اگر کینیڈا کو یہ تھریٹ کر رہے ہیں تو کینیڈا کی خود پالیسی امریکہ کے ساتھ سرگنی رہی ہے. اگر یہ کیا کہتے ہیں پناما میں یہ کر رہے ہیں تو پناما کی بھی کوئی پالیسی بہت زیادہ مزاحمت کی نہیں رہی ہے. اگر تو اس طریقے سے خود یہ یورپی ممالک کے بہت سارے ممالک کو پر یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کو تو اتنا پرابلم ہے بھی نہیں. خود یعنی اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے خلاف ہیں ان کا اندرونی اور داخلی معاملہ ہے وہاں، لیکن وہ جو اسلامی مقاومت ہے، مزاحمت ہے، فلسطینیوں کے حقوق سے کا مسئلہ ہے یا وہاں کی مزاحمتی تحریکوں کی حمایت میں نہیں ہے. وہ یعنی وہ اپنے یعنی ایسی پالیسی چاہتے ہیں نیتن یاہو سے کہ جیسے کہ پرانے لوگوں نے کہ بھائی ان کو سلو پوائزن کے طور پر یعنی کہ ختم کیا جاتا رہا ایک سلو پروسیس میں ان کا، اور ادھر ان کی بھی چلتی رہی. تو ان کا یہ ہے اصل میں مثلا کہ آپ جو ہے اس طریقے سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے رفتہ رفتہ کہ پتہ بھی نہیں چل جائے اور ہم اپنی جو ہے یعنی کہ عیاشی کی زندگی جیتے رہیں، ہمیں ہر طرح کی انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے موجود ہو. اب اس میں جو ہے نیتن یاہو کی پالیسی کے نتیجے میں اس میں ان کو خلل پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نیتن یاہو کے اس پر پھر ان کے سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے بہت سارے یرغمالی اعزاء اقربا میں سے تھے، تو اس کے وہ لوگ ان کے مخالف تھے کہ بھائی ہمارے اس کی جان بچاؤ. تو یہ صورتحال ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو زائونسٹ ہندو، زائونسٹ مسلم، زائونسٹ عرب، زائونسٹ کرسچن اور ہر طرح ہر کے آگے زائونسٹ کا جو ہے وہ سابقہ لگ جاتا ہے، اور یعنی پریفکس زائونسٹ اس طریقے سے ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، خود یہ بہت بات ٹائم میگزین وغیرہ میں اس طرح پر آرٹیکل آ چکے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کچھ نہیں کہ یہ زائونسٹ، جو یعنی زائونسٹ کی جو فیور کرے وہ قابل معافی ہے، اس کا استقبال ہوگا ہر جگہ، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اس کو لیڈرشپ دی جائے گی، اور جو اس کا مخالف ہے اس کے لوگ جان کے در پہ ہوں گے، اس کے وجود کے در پہ ہوں گے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ یعنی کہ فلسطینی ہو، چاہے وہ لبنان کے حزب اللہ ہو. تو یہ اس سینیریو میں یہ دیکھا جائے کہ اور ٹرمپ کو اس کیا کہتے ہیں اس ہدف کو آخری یعنی اس ہدف کے حصول کو آخری شکل دینے کے لیے لایا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ جتنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسان ہے، اس لیے کہ 100 سال سے تقریباً یعنی 75 سال سے زیادہ ہو گئے فلسطینیوں کو، اور اس سے پہلے سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں. تو مزاحمت کرتے ہوئے اور ابھی جو کچھ کیا انہوں نے آخر وقت میں یہی کہ پوری طاقت سے کچل دیں، ایک دم روند دیں ان کو. تو وہ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا غزہ میں، اور غزہ میں کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہوا، اور مقاومت وہاں مضبوط ہوئی ہے. اب مزید مضبوط ہے، ایسا نہیں ہے. ابھی انہوں نے جیسا کہ ابھی حماس کے بیان دیا کہ حماس کی لیڈرشپ بھی انٹیکٹ ہے، باوجود ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے لیڈروں کو مارا، اس کے باوجود اس کی ان کا کہنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ انٹیکٹ. تو بالکل راج صاحب، یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ یعنی یہ جو اب حماس جو ہے یعنی یہ آپ کیا سمجھتے دوبارہ اپنی کاروائیاں اسی طرح شروع کر دے گی؟ انہوں نے دھمکی تو دی، انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح شروع کر دیں گے،
اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حماس میں وہی طاقت ابھی بھی موجود ہے؟ وہ طاقت پہلے سے موجود ہے، پہلے سے زیادہ موجود ہے، اس لیے کہ اچھا آپ نے دیکھا کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو کس جی طریقے سے انہوں نے پورے غزہ کا نظام سنبھالا تھا، جی کس طریقے سے پورا غزہ کا نظام، اور یعنی انہوں نے مزید یعنی کہ افراد اپنی مقاومتی تحریک میں، یعنی کہ جو عسکری مقاصد کے لیے اس میں شامل کیے ہیں، اس میں شامل کیے ہیں۔ وہ بہت پہلے آئی تھی خبر کہ مضبوط گروپ 4,000، شامل کی۔ اب تو 20-25,000 کی پھر خبر آ رہی ہے۔ پہلے اچھا 4,000 کی خبر دوران یہ ابھی کل پرسوں پھر 20-25,000 کی خبر خود صہیونیوں نے کہا ہے، خود اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ حماس نے 24-25,000 کے فوجی اور اس میں یہ کری۔ اس سے پہلے 4,000 کی بات آئی تھی ہر طرف سے، تو لڑا کے اس میں شامل کیے ہیں۔ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان میں کا کوئی فرد ہو یا یہ ہو، یہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے لیڈر ہوں یا یہ ریزسٹنس کے نتیجے میں ہیں۔ آپ چاہے وہ سید حسن الاسلام ہوں یا اسماعیل ہنیہ ہوں یا کیا کہتے ہیں شنوار ہوں، یہ سب مزاحمت کے نتیجے میں ابھر کر آئے، مزاحمت ان کا سرچشمہ ہے، اور نہ کہ انہوں نے مزاحمت کھڑی کی ہے۔ یعنی یہ مزاحمت کے نتیجے میں اگر مزاحمت کے حالات نہیں ہوتے تو ایسے افراد نہیں سامنے آتے۔ تو وہ مزاحمت چل رہی ہے، لہذا اگر یہ مار بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ مزاحمت ہمیشہ افراد کو جنم دیتی ہے، ایسے ہی اپنے ہیروز کو جنم دیتی ہے، مزاحمت ہمیشہ اپنے ہیروز کو جنم دیتی ہے، اور اس کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو بھی 25,000 لوگ اور اگر شامل ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی رپورٹ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تو چونکہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو بات صحیح ہوگی ان کی، یعنی یہ تو پھر آپ یہی ہے نا کہ جو 15-16 مہینے پہلے جتنا بھی اسرائیلی وہاں پر ہوا ہے، شدید حملے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں میں مزید نفرت، اور جو لوگ ابھی حماس کو جنہوں نے جوائن نہیں کیا تھا انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہوگا، وہ تو بالکل یہ چیز فطری طور پر نظر آ رہی ہے۔ تو راہ صاحب یہ یمن نے بھی اپنی کاروائیاں جو ہے وہ ان کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا، لیکن ابھی کاروائی ان کی شروع نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی امریکن اور جو برطانوی جہاز ہے انہوں نے بڑے شدید حملے کیے یمن پہ، 8 مقامات پر۔ پہلا حملہ جو تھا ان کا 8 مقامات کے اوپر تھا، تو انہوں نے شروع کر دیے، اور پھر ایران کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ یمن کا ساتھ نہ دیں، یمن کی ہم حمایت نہ کریں، ہم ان کے جہاز وہ جو زوگرس ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے، شخصیات پر حملہ کریں گے۔ تو یعنی کہ صدر ٹرمپ کیا چاہتے ہیں اصل میں، کیا علاقے میں کیا چاہیے ان کو یہاں پہ؟ دیکھیے صدر ٹرمپ تو کوئی اکیلا آدمی ہے نہیں، وہ پینٹاگون اور پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کی، اور یا AIPC جو کیا کہتے ہیں امریکن اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی ہے، اس کی یہ ساری پالیسیز ہیں۔ تو یہ زیونسٹ لابی کی ہے، وہ ان کے اس کی ہے، تو ان کو امپلیمنٹ کرنے والا ٹرمپ کی شکل میں آیا، کبھی بائیڈن کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی دیگر صدر کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان سے اس وقت بہت بڑا کام لینے کی یہ کوشش کریں، تو یہ بہت ہی اپنے آپ میں بہت زوم میں مبتلا ہے، اور لیکن ان کا یہ زوم ٹوٹا ہے اور ٹوٹ جائے گا یہ اور ظاہر ہے کہ امریکہ جس پالیسی پر چل چکا ہے اس کے نتیجے میں وہ زوال آمادگی کا بری طرح شکار ہو گیا، زوال کی طرف جا رہا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا ان کی جو سمندر میں سپریمیسی تو بالکل نکل گئی، جی وہ تو ختم ہو گئی بالکل۔ اب جب سمندر میں سپریمیسی نہیں تو سمندر اتنا اہم راستہ ہے جو فوجی لحاظ سے بھی اور اکنامک لحاظ سے، جی اب یہ سمندر میں کوئی بڑا کام انجام ہی نہیں دے سکتے ہیں۔ یمن نے ان کو ایسا زج کیا ہے، ایسا زج کیا، اور ابھی بھی اتنا کانفیڈنس ہے کہ ان کے نیول پاور کا حرم جو ہے وہ کھول دیا ہے، ان کے ناقابل تصویر انہیں کا خواب توڑ دیا ہے، یعنی کہ یہ جو بھرم بازی تھی
تو جی ظاہر ہے کہ سارے یعنی کہ جو نیول روٹس ہیں ان پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان پر کچھ نہیں کر صحیح سکتے ہیں، اسی لیے یہ پھر وہی ان پر جب کچھ نہیں بنتا ہے تو یہ معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، معصوم لوگ. بالکل آپ میں بس ہاں یہ معصوم لوگوں کا قتل عام ابھی جو اب یمن میں انہوں نے حملے کیے یہ کیا، اور یہ صرف اس وجہ سے انہوں نے پہلے حملہ اس لیے کیا کہ یمنیوں نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم وہ جو یعنی کہ سیز فائر کے نتیجے میں ہم نے اسرائیل پر سے جو پابندی ہٹائی تھی اور ان کے نویل اس پر یعنی کہ اکنامک ایکٹیویٹیز پر، چاہے وہ جہاز کی صورت میں چاہیے، تو اب ہم اس کو 4 دن کا وقت دیا تھا انہوں نے، 4 دن کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب وہ اب یہ پابندی نہیں. تو اس اعلان کے بعد انہوں نے حملہ کیا. اصل میں ابھی تو ہوا نہیں تھا، لیکن وہ ایک چیز انہوں نے اعلان کر دیا، اس کے مطابق انہوں کام کرنا تھا. تو برٹن نے، امریکہ نے مل کر کے یہ حملہ کیا ان کو، لیکن وہ حملہ یعنی کہ سوائے معصوم لوگوں کے قتل عام کے ان کی فوجی جو تنصیبات ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان. اور پھر انہوں نے دکھا دیا کہ 4 مرتبہ اسی پچھلے 72 گھنٹے میں 4 مرتبہ انہوں نے امریکن ایئر کرافٹ پر حملے کیے ہیں، کروز میزائل سے، بالسٹک میزائل سے، یعنی اور یعنی اس میں جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اسرائیل میں ایئرپورٹ پر، تل اویو ایئرپورٹ پر انہوں نے حملہ کیا. تو ابھی تو جس طرح اگر نیتن یاہو نے کہا کہ دس از دا بگننگ، یہ اتنے 300-400 لوگ، آپ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج کی رپورٹ کے مطابق 900 تک کی، ہاں، تو کہنے کا مطلب اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد، کل تو انہوں نے 400 لوگوں کو مارا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دس از دا بگننگ یعنی کہ آف دا آپریشن. تو اگر ان کی یہ آپریشن کی بگننگ تھی تو وہ ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حماس یہ یمن نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی بگننگ ہے ابھی تو، یعنی یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے نا. کہ تو یہ ایسا نہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنا کھلتا رہے، وہ پوری طرح سے تیار ہیں. اور سب سے بڑی یعنی کہ ویپنز کے ساتھ ان کا جو عزم ہے اس کے ساتھ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ کہ ہم کبھی بھی امریکہ کے سامنے سرنگو نہیں ہوں گے اور امریکہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اور امریکہ سے مقابلہ کرتے رہیں گے، امریکہ اور اسرائیل سے مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک وہ غزہ پر کا محاصرہ نہیں ختم کرتے ہیں، جب تک کہ یہ. اور انہوں نے یعنی کہ آج بھی کہا کہ حماس نے خود کہا آج کے تمام دنیا میں لوگ اسرائیلی ایمبیسیز کا گھراؤ کریں اور یہ کریں. بہرحال یعنی کہ وہ تو یعنی کہ جہاں جہاں لوگ اس کا عزم کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی عسکری قوت سے بھی ان کا مقابلہ بہت زیادہ کریں گے. اب دنیا کے عوامی جو حمایت پائی جاتی فلسطین میں اس کو بھی وہ اپیل کریں گے. اور ابھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی تو شروع ہی نہیں کیا، انہوں نے ابھی تو شروع ہی نہیں کیا ہے. اب یعنی جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے ان کے میرکاوا ٹینکس کو تباہ کیے اور جس طریقے سے، تو ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو انہوں نے کیا ہے، ابھی ان کا تو جواب آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں اور بغیر کسی انوارنٹیڈ اور انپرووکڈ انہوں نے یہ کیا، تو کہ جس کے نتیجے میں لوگ گھروں میں تھے. ابو حمزہ بھی اسی طرح مارے گئے اور بقیہ جو بھی تھے، جو 4-5 لوگ مارے گئے، کہ وہ اپنے رہائشی گھروں میں تھے، اپنے بچوں کے ساتھ تھے، اور اس پر انہوں نے پوری فیملی کو، بہتوں کی فیملی ممبرس کو مارا، ان کو مارا. تو یہ بھی ایک ٹریچری ہے، ایک یعنی کہ بیٹریال ہے، یعنی کہ صرف اس سے یعنی نہیں معاہدے سے، بلکہ یہ ایک یعنی ایک اخلاقیات کا بحران ہے جو اسرائیل اور امریکہ میں پایا جاتا ہے. ان کے پاس کوئی اخلاقیات
یہ سرے سے اخلاقیات پر یقین ہی نہیں رکھتے. یہ وحشی گری، خون خرابہ، قتل، غارت گری، تباہی، بم برسانا، لوگوں کو مارنا، اس کے علاوہ یہ بات اب اظہر من الشمس ہو چکی ہے. چنانچہ ایسی طاقتیں یعنی کہ ان کے مقابلے میں قرآن کی سے اگر کہ ایسے لوگوں کے یعنی کہ مقابلے میں اگر کچھ چھوٹا سا گروہ بھی آئے گا تو ان کو خدا فرشتوں کی حمایت عطا کرے گا. ان کے لیے فرشتے یعنی کہ نشان زدہ فرشتے بھیجے گا، جیسا کہ غزوہ بدر میں بھیج چکا. اور اس طریقے سے کہ ان کی تو یہ ان کی فتح و نصرت یقینی ہے، اور امریکہ کے اتحادیوں کی شکست رسوا کن، پسپائی اور ذلت آمیز شکست مقدر ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، یہ جو کچھ چاہے کر. اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہر یعنی کہ شاٹ کے بدلے ایران اس کا ذمہ دار ہوگا. یمن کی طرف سے فائر کیے گئے ہر شاٹ کا ذمہ دار ایران ہے. تو ایران کو یہ دباؤ میں لینا چاہیے. ایران کو یہ کیا دباؤ میں لیں گے؟ اتنے 45 سال تو ہو گئے، اور 45 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے، تو اب کیا کر لیں گے؟ ایران کو ایسے ہی کیا وہ بھی خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہے؟ وہ جب حزب اللہ کو کی مدد جاری رکھے ہوا ہے، حماس کی مدد جاری رکھے ہوا ہے، کہ اپنی جو مدد کی جو اس وقت بہترین اور مناسب شکل ہو سکتی ہے، اس میں وہ مدد ان کی جاری ہے، چاہے وہ مشاورت کی، چاہے وہ ہر طرح کی. اور انہوں نے سیریا کو پر میں کیا کہتے ہیں بغاوت بغاوت مینج کروایا، بغاوت مینج کیا تاکہ وہ اس طریقے سے مقاومتی تحریکوں کا رابطہ دے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ مقاومت سیریا کے بغیر بھی آپس میں ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہے، اور کمیونیکیشن ان کا بحال ہے. اور یہاں یعنی کہ سیریا کو یہ سمجھتے کہ سیریا پر ہم اگر قبضہ کر لیں گے تو ہم سارے مقاومت کو ختم کر دیں گے اور ایران کو کمزور کر دیں گے. بہت ہی یعنی کہ یہ احمقانہ ان کا خیال تھا، ہے نا، بہت ہی احمقانہ خیال تھا. اس کو یہ کر نہیں سکیں گے. ابھی دیکھتے جائیے کہ ہوتا کیا ہے. یہ انفولڈ ہوں گے، حقائق انفولڈ ہوں گے، اور وہ جو حقائق انفولڈ ہوں گے اس میں امریکہ اور امریکہ کے الائز، چاہے وہ خطے میں ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، ان کا سب سے بڑا حلیف، ان سب کو جو ہے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. صحیح بالکل صحیح کہا آپ نے. انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ پانسا بھی پلٹے گا. اور یہ امریکہ اور جو اسرائیل ہے، اصل میں ان کا ناظرین مطلب ان کا وہی مسئلہ ہے کہ یہ اپنی سپریمیسی چاہتے ہیں پورے علاقے میں. اور یہ کہ چونکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، تکبر بھی ہے ان کے اندر، اور اپنے طاقت کی وجہ سے تکبر ہے، اس کو بھی اپنا ظاہر ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک یعنی سپر نیشن بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں پر جیسے جناب راشد صاحب نے کہا کہ اب ان کی یہ سمندر کے اوپر سپریمیسی ختم ہو گئی، وہ تو نہیں رہی. اب یہی سمندر ہے جس کے اوپر ان کو بڑا وہ تھا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے بیڑ بھی بنا لیے، سب کچھ کر دیا، لیکن وہی سمندر ہے جس کے اوپر 15 مہینے تک ان یمن والوں نے ان کو گزرنے نہیں دیا. انہوں نے اپنی سپریمیسی قائم رکھی. یعنی یہ وہ چیزیں وہ بتا رہی ہیں، یہ وہ نشانی ہے جو بتا رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ کچھ اور ہوگا، اور اس کا نتیجہ کچھ اور نکلنے والا ہے. میں جناب راشد صاحب کو بہت مشکور ہوں، انہوں نے اپنا وقت دیا. اور ناظرین محترم، آپ کا بہت شکریہ، اپنا بڑا پروگرام لہذا فرمایا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پروگرام کو لائک کیجیے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے، ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. خدا حافظ، السلام علیکم.